السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ایمانداری کے لیے ایک انعام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد ایک ایماندار شخص تھا۔ وہ ایک ایمانداری سے پینٹ کرتا تھا، جو گھر، دیواروں، کشتیوں کو بھی پینٹ کرتا تھا، جو اپنی ایمانداری سے پورا دن کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی آئی، بولی، احمد مجھے اپنا جنگلہ پینٹ کرانا ہے، یہ کام بہت جلدی ہونا چاہیے، نہیں تو اس پر زنگ لگ جائے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں، مگر ایک مسئلہ ہے، میں تم کو 2 چاندی کے سکوں سے زیادہ نہیں دے سکتی۔ مجھے علم ہے یہ بہت کم ہے، مگر میں تم کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتی۔ اگر جنگلے میں پینٹ نہ ہوا تو زنگ زیادہ لگ جائے گا، تو مجھے زیادہ پیسے دینے ہوں گے، اور جو میرے پاس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں۔ پینٹ کرنا میرا فرض ہے اور کام سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ احمد بہت ہی غریب آدمی تھا۔ وہ کبھی کبھی کئی راتیں بھوکا سویا کرتا تھا، مگر جو مرضی ہو وہ لوگوں سے زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ وہ پورا دن اپنی محنت سے کام کرتا تھا، اور جو اس کو مل جائے وہ اسی میں خوش رہتا۔ ایک دن اس گاؤں میں بہت ہی امیر شخص آیا۔ اس شخص نے اور اس کی فیملی نے کچھ دن اس گاؤں میں رہنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ گاؤں میں داخل ہوئے، بہت ہی بڑی سواری پر سوار ہو کر۔ اس کے پیچھے بھی بہت سا سامان تھا، جو پھل، کپڑے اور بہت سی قیمتی چیزوں میں موجود تھا۔ گاؤں والے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اگلے ہی دن اس شخص نے احمد کو بلایا اپنے گھر۔ جب احمد اس امیر شخص کے پاس جا رہا تھا تو اس کو اپنا ایک دوست ملا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ احمد نے کہا، ٹام کیسے ہو؟ میں اس امیر شخص کے گھر جا رہا ہوں، اس شخص کے پاس میرے لیے کوئی کام ہے۔ ہاں تو سنو، وہ بہت ہی امیر شخص ہے، تمہیں اس سے زیادہ پیسے مانگنے ہوں گے، جو تم دوسرے لوگوں سے لیتے ہو اس سے زیادہ، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں زیادہ پیسے دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہیں ٹام، میں اس سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا، اور ہاں اگر وہ میرا کام پسند کرے اور مجھے زیادہ پیسے دے، ہاں تو میں اس کو نہ نہیں کروں گا، اور مجھے ایماندار رہنا ہوگا۔ دیکھو، اس گاؤں میں کوئی بھی اتنا امیر شخص نہیں ہے جو تمہاری محنت کا پیسہ تمہیں دے سکے، مگر وہ آدمی بہت امیر ہے، تمہیں اس سے 5 سونے کے سکے مانگنے ہوں گے۔ احمد نے کہا، چلو ٹھیک ہے ٹام، ہم پھر ملیں گے۔ احمد اس شخص کے گھر چلا گیا تو اس نے احمد سے بولا، دریا کے پاس میری کشتی ہے، اس کو پینٹ کر دو۔ ہاں جی ضرور، میں کر دیتا ہوں۔ اور جب احمد کشتی کو پینٹ کرنے لگا تو اس نے کشتی کے اندر بہت بڑا سوراخ تھا، تو احمد سوچا، پہلے مجھے سوراخ کو بھرنا ہوگا۔ تو اس نے کشتی کا سوراخ بھرا، پھر کشتی کو پینٹ کر دیا، اور جب احمد نے اپنا کام مکمل کر دیا تو وہ اس شخص کے پاس گیا اور بولا، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ تو پھر اس آدمی نے احمد کو 4 چاندی کے سکے دیے۔ اگلے دن وہ اپنی فیملی کو لے کر دریا کے پاس گیا۔ جب اس شخص کا غلام آیا اور بولا، یہاں سے کشتی کہاں گئی؟ تو وہ مالک بولے، میری فیملی بیٹھ کر گاؤں دیکھنے گئی ہے۔ تو غلام بولا، اس کشتی میں تو بہت بڑا سوراخ ہے۔ تو امیر آدمی بہت زیادہ پریشان ہو گیا اپنی فیملی کو لے کر، میری فیملی ڈوب جائے گی، وہ مر جائیں گے، اب میں کیا کروں؟ مگر وہ لوگ جب محفوظ واپس لوٹ آئے، وہ شخص بہت خوش ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ غلام بولا، اس کشتی میں تو بہت بڑا سوراخ تھا جس کی وجہ سے آپ کی کشتی ڈوب سکتی تھی، مگر اس کشتی میں تو کوئی سوراخ نہیں۔ مگر یہ بات سن کر غلام پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس کشتی کا سوراخ کس نے ٹھیک کیا۔ مگر اس امیر شخص کو ساری بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے احمد کو بلایا۔
جب احمد اس امیر شخص کے گھر آیا، ہاں جی اور جی آپ نے مجھے بلایا، کیا آپ کو میرا کام پسند نہیں آیا؟ امیر شخص نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور احمد نے بولا، آپ میرا شکریہ ادا کیوں کر رہے ہیں؟ امیر شخص بولا، تمہاری وجہ سے میری فیملی بچ گئی، میرے گھر والے بچ گئے۔ کل جب تم میری کشتی کو پینٹ کر رہے تھے تو اس کے اندر ایک سوراخ تھا جس کو تم نے بھر دیا، تم نے اس کے ایکسٹرا پیسے بھی نہیں لیے اور تم نے میری پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا، اور یہ لے لو، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے، 100 سونے کے سکے۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہیں، مگر جو تم نے کام کیا ہے یہ اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ تو احمد نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر کو چلا گیا۔ احمد بہت خوش تھا، اپنی ایمانداری پر اسے بہت یقین تھا، وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ایمانداری سے ہی کام کرنا چاہیے۔